قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کی تلاوت کی گئی۔ اس میں ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلے جو ہے اس سے پہلی آیت میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ سے بندوں کو ڈرایا اپنی ہستی سے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہو یا تم ظاہر کرو یا اپنے دل میں رکھو، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، اور بلکہ پیدا بھی وہی کرتا ہے، وجود میں بھی وہی لاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، آ چکا، آئے گا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا، ہوگا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے جانتا ہے، اور وہی اس کو وجود میں بھی لاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ وہ صرف جانتا ہے بلکہ قادر بھی ہے، تو اس کا علم بھی پورا ہے، اس کی قدرت بھی پوری ہے، اس کا علم بھی محیط ہے، اس کی قدرت بھی محیط ہے۔ تو ایسی ہستی سے ڈرو، ایسی ہستی اس بات کی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کے دشمنوں سے نہیں ڈرو کہ ان سے دوستیاں لگاؤ، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، ظالموں سے، ان سے نہیں ڈرو، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ہستی سے تمہیں ڈراتا ہے۔ تو اللہ سے ہم کو ڈرنا ہے کہ ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری بغض، ہمارا دوستی، ہماری دشمنی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے فرما برداری کے تابع ہو، کہ ہماری دوستی ہو تو وہ بھی اللہ کی دی ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کی دی ہو۔ ہماری اصل جو محبت اور وفاداری ہے وہ صرف اللہ رب العزت سے، باقی دوسری تمام وفاداریاں جو اس کے بعد ہیں وہ اسی وفاداری پر منحصر ہو۔ پھر آگے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، کہ جس دن ہر شخص اپنے نیک عمل کو بھی حاضر پالے گا اور ان کاموں کو بھی پالے گا جو برے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوا، کیا ہو چکا، ہوگا، سب کچھ میرے علم میں، اور میری قدرت بھی پوری ہے۔ تم کو میرے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر جو کچھ تم نے اچھا یا برا کیا وہ تم اپنے سامنے پالو۔
کوئی بھی چیز تمہاری جو تم کر رہے ہو وہ ہم سے کوتا نہیں ہوگی، وہ ہم سے بھاگے گی نہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہر چیز سامنے ہوگی اور تمہارے سامنے کر دی جائے گی۔ جو تم نے خیر کیا چاہے ذرہ برابر ہو، جو تم نے شر کیا چاہے ذرہ برابر ہو۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور نفس جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس دن کے درمیان میں بہت بڑی مسافت ہوگی۔ جب اس دن نفس ہر جان اپنے کیے ہوئے کو حاضر پائے گی اور اس کو حساب دینا ہوگا، تو جان کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ دن نہ ہوتا، کاش یہ دن بہت دور ہوتا، بہت لمبی مسافت پر ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر مقرر فرمایا کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہ پہلے بھی مضمون یہ گزر چکا آیت نمبر 28 میں، اور پھر دوبارہ جو ہے مقرر ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اس کا علم بھی پورا، اس کی قدرت بھی پوری، اور اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ جمع کرے گا تم سب کو اور تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خواہ سختی کی جائے گی، خواہ عذاب اور تکالیف درپیش ہوگی، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک تو بندوں پر مہربان ہے۔ ہاں تمہارے اعمال کی جو شامت ہے اس کی وجہ سے تم پر مصیبت آ سکتی۔ پھر آگے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب یہ مضمون ہو گیا، اللہ کا علم بھی پورا، قدرت بھی پوری، دن بھی مقرر ہے، اس دن جمع ہونا ہے۔ اب سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو اللہ سے محبت ہے، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کیا فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نصرانی کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہودی کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، مشرک کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا ایک امتحان ہے، اس کی ایک کسوٹی ہے، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، تمہیں میرے آخری رسول، آخری پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر اس کو نہیں مانو گے، جیسا کہ نصرانی نے نہیں مانا، یہودی نے نہیں مانا، تو پھر اس امتحان میں تم شروع ہی سے فیل، تمہارا دعویٰ محبت کا جھوٹا۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، جس دین کو، جس شریعت کو میں لایا ہوں اس پر تم کو چلنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، اور ظاہر ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری شاید یہ نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہوگا، وہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی فرما برداری، ان کے طریقوں پر چلنا، ان کی شریعت میں چلنا، اگر یہ ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ جتنا بھی شور مچا لو ربیع الاول پہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ربیع الاول میں شور مچانے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، نعتیں بجا بجا کے
اور سارا دن بجا بجا کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہو، کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو، کوئی بیمار ہو، کچھ آرام کرنا چاہتا ہو، لیکن بس تم نے عشق کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور تم اس کو بجا رہے ہو، لیکن تمہاری شکل پہ داڑھی نہیں ہے، تمہاری شکل حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، تمہارا لباس حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، جب تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب تو کاروبار کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے، تو بے ایمانی کرتا ہے، تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو ٹھگی کرتا ہے، تو ناجائز منافع خوری کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو فجر میں اٹھتا نہیں ہے، تیری نمازیں پوری نہیں ہیں، تو تیرا یہ شور مچانا اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں ہے۔ اگر تو اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے تو پھر تو وہی کرتا ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات، اور ان کی تعلیمات نہیں ہے کہ ربیع الاول میں شور مچاؤ اور جشن عید میلاد مناؤ، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات یہ ہے کہ ان کے دین پر چلو اور ان کے دین کے لیے قربانی دو، ان کے دین کے لیے جہاد کرو، ان کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں لڑو، اس کی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ ان کی تعلیم نہیں ہے کہ جب فجر کی اذان ہو تو اپنے بستروں سے نکلو۔ تو موبائل میں عورتوں کو دیکھتا ہے اور شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عاشق رسول۔ تو فرمایا کہ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر میری اتباع کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جو رسول پاک علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، دین وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے آپ سے بنایا ہوا ہے۔ کہ تم بولو گے کہ میرا ڈیک زیادہ بڑا ہوگا اور میرا جلسہ جو ہے جلوس اس میں زیادہ اسپیکر لگے ہوں گے اور میں زیادہ جو ہے وہ سڑکوں کو بند کروں گا تاکہ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو، میں نبی کی امت کو تکلیف دوں گا اور میں زیادہ بتی لگاؤں گا تاکہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو، تاکہ امت محمدیہ کو تکلیف زیادہ ہو، یہ تمہارا بنایا ہوا دین، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ تم جلسے جلوس، یہ جلوسیں نکالو، لوگوں کو تنگ کرو، روڈ کو جام کرو اور شور مچاؤ کہ کوئی عبادت بھی نہ کر سکے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سو اگر وہ اعراض کریں تو بلا شبہ اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔ یعنی کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی تو پھر تم مسلمان ہی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو دین اللہ کے میرے بھائیوں اور رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ نے دین بھیجا ہے وہی دین ہے، اس کی خالص جس طرح حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح تھا اسی طرح اگر وہ ہوگا تو وہ دین ہے، اگر وہ اس طرح نہیں ہوگا تو وہ بے دین ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس دین کو ناپسند کرتا ہے، اس کو نافذ، جس طرح یہ اسمبلیاں، یہ جعلی پارلیمان جہاں پر یہ اللہ کی احکامات کے اور رسول پاک علیہ السلام کے طریقوں کو پامال کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ سن لے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، تو کافر ہے، تم مسلمان نہیں۔ اللہ پاک ہمیں
دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا